السلام علیکم. بزون.tv سے پروگرام میرے لوگ لے کر میں ہوں مان منصب، اور پروگرام کا نام ہے میرے لوگ. اور میرے لوگ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بات کریں گے ریلیشنز پر، اور ان کے درمیان جو آج کل موجود بہت سارے مسائل ہیں، گیپس ہیں، جن سے ہم کہیں نہ کہیں ناواقف ہیں. اس پہ بات کریں گے. اور میں اس پروگرام میں اکیلا نہیں ہوتا، میرے ساتھ مہمان تو نہیں کہوں گا، میزبان کہوں گا، موجود ہیں احسن سید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ہمارا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بہترین، زبردست. آپ کی دعائیں اور ہمارے سننے والوں کا اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کہ جو لوگ ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کو پسند کر رہے ہیں، اور امید ہے ان کو اس سے کوئی استفادہ بھی حاصل ہو رہا ہو. اچھا احسن، یہ بتائیں کہ جیسا کہ میں نے بات کی کہ ہم ریلیشن پہ بات کریں گے، اس دور میں، آج کے جس دور میں ہم موجود ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ریلیشنز میں بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے؟ اور خاص کر میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ بچے ماں باپ کے درمیان جو ایک گیپ آ گیا ہے، اور بچے جو ہیں وہ مس بیہیو کرنا شروع کر دیا انہوں نے ماں باپ کے ساتھ. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مطلب یہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے ابھی شروع میں جو بات کی نا کہ ہمارے دیکھیں مان، ہر ریلیشن شپ کی ایک کمٹمنٹ ہے. دو لوگوں کے درمیان میں کمٹمنٹ ہے آپ کی. اور گھر سے رشتوں کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس وقت کہ بچے جو ہیں وہ ایک اپنے والدین کے ساتھ، ایک تو ان کے ساتھ جو آپ کہہ لیجیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، ایک ڈس ایڈوانٹیج تو ان کو یہ ہے کہ ایک جنریشن گیپ ہے. لیکن اس جنریشن گیپ کے ساتھ جو دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ان دونوں کے تعلقات میں ایک اسٹرینجر بیریئر ہے، اجنبیت ہے بہت زیادہ. اور وہ اجنبیت جو ہے وہ ان کی کمیونیکیشن میں ایک پرابلم کریٹ کرتی ہے. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی بھی تعلق کے اندر اگر کمیونیکیشن گیپ آ جائے نا، تب آپ کے تعلقات میں ہرڈلز، پرابلمز، فرسٹریشنز، یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. آج کل کے بچوں کو والدین نے فیسیلیٹیٹ بہت کر دیا، صحیح ہے، مختلف طریقے سے. بالکل صحیح بات ہے. اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ باپ کی اگر میں بات کروں تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ مٹیریلزم کو پورا کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. مطلب اچھے اسکول میں پڑھانا، اس کی فیس دینا، یہ اس کا فرض ہے جو وہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بچوں کو کارٹونز دکھا دینا، یا بچوں کے لیے پلے اسٹیشنز لے کر آ جانا، یا بچوں کو کہیں پہ صرف آؤٹنگ کروا دینا، یہ اس کی ڈیوٹیز ہیں. جو وہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پرانے دور کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اصل جو ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی وہ تربیت کی تھی. تعلیم تو آپ نے دینی ہے. بالکل، تربیت کی کمی ہو چکی ہے. تربیت کی کمی. اب وہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ میرا بھائی ہے، وہ ایک بہت ہی نون اسکول میں ایڈمنسٹریشن کی جاب کے اوپر ہے. اچھا. تو اس نے بتایا مجھے ایک دن کہ احسن بھائی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس پیرنٹس بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنے نہیں آتے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں صرف ہم سے یہ کمپلین لے کے کہ آپ نے فیس کیوں بڑھا دی ہے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا میٹیریلزم جو ہے، ہم اس پہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کمپرومائز نہ ہو، لیکن ہم اس بات پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان میں یہ فرق صرف ایک چیز ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. آپ دیکھیں کہ آج بچوں کے کمرے الگ ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے. ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ الگ الگ کمروں میں کر دیا ہے، جہاں پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اس زندگی کے اندر ہی اپنی دنیا سمجھتے ہیں. اچھا، باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صبح کا گیا، رات اس وقت گھر پہنچتا ہے جب بچے سو چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور صبح وہ تب اٹھتا ہے جب بچے یا تو اسکول جا چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے درمیان میں تعلق نہیں قائم ہو پاتا. گھر میں بچتی ایک ماں. صحیح بات ہے. ماں کے لیے بھی انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا نے ایسی فیسیلیٹیشنز دے دی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں بھی مینٹلی طور پہ انگیج ہو گئی ہے. ہاں بالکل. مطلب آپ دیکھیں کہ اب سبزی بھی کٹ رہی ہوتی ہے تو سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، مارننگ شوز چل رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. چیزوں کے اندر لوگ بیزی ہوتے ہیں. بچوں کو آپ اگر کبھی کسی کو دیکھیں نا کہ جن کے گھروں میں ٹیوشنز پڑھانے آتے ہیں ٹیچرز، تو وہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیوشنز پڑھنے کے بعد وہ جب واپس آئے تو اس کو ہر چیز حفظ ہوئی بھی ہو اور ہمیں کو محنت نہ کرنی پڑے. یہ پاسبل نہیں ہے کبھی بھی.
اچھا کتابوں کے علاوہ مطلب وہ جو آپ تربیت کی بات کر رہے ہیں وہ کتابوں سے تو نہیں مل سکتی, وہ تو آپ نے خود پرووائڈ کرنی ہے, اس کے لیے کمیونیکیشن ضروری ہے, ان سے بات چیت ضروری ہے. نہیں وہ تو جی تربیت تو آپ چھوڑ دیں نا, جو ایون تعلیم دے رہے ہیں ہم اس کے اندر بھی باغی ہو رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم بھی ہمیں اس کو نہ دینا پڑے. مطلب سننے والے اگر ان میں سے بہت سارے پیرنٹس ہیں تو یہ ذرا مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے ان میں سے خاص طور پہ باپ جو ہے اسے کتنی دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ کتابیں کھول کے اس کے ساتھ بیٹھے, اچھا ان کی پروگریس ڈائری کو اسٹڈی کی؟ تو بالکل بھی نہیں بیٹھتے, مطلب وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں, اور وہ تو بالکل ماں پہ چھوڑا ہوتا ہے, اور ماں نے آگے اکیڈمیوں میں چھوڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بچہ کہاں پہ ہے پھر, وہ یہی ہے کہ بے ادب ہوگا, وہ ادب چھوڑ دے گا کرنا. آپ دیکھیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اگر آپ بڑے ادارے جن میں بڑا فیشن سمجھا جاتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانا, آپ ان اداروں میں اگر کبھی صبح کے وقت میں آپ آبزرو کریں نا تو آپ بچے کا رویہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ دیکھیں گے نا تو آپ کو اس بچے پہ خوف آئے گا کہ اس کا بڑے ہو کے ایٹیچیوڈ کیا ہوگا. صحیح بات ہے, اتنا مس بیہیو. ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ کیا ہے, اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے, اس کو گھر سے وہ تربیت نہیں مل رہی. صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ گھر میں جو کام والے لوگ ہیں وہ آپ سے بڑے ہیں اور آپ نے ان کو عزت کرنی ہے, عزت کیسے دینی ہے, بڑوں کو کیسے ادب دینا ہے, چھوٹوں سے کیسے پیار کرنا ہے, یہ چیزیں تو دکھائی نہیں جا رہی. مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب آئندہ آنے والے وقت میں یا یہ کسی وقت میں بھی ہو جائے گا, اب بچوں سے زیادہ اصل میں ٹریننگ اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ماں باپ کو. بالکل صحیح. دیکھیں آپ کے ماں باپ جب گھر میں ماں باپ اپنے گھر کے کام کرنے والی خاتون کو, جو بڑی ہمارے لیے عزت کا مقام ہونا چاہیے جن کے لیے, وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ڈپٹ رہے ہوتے ہیں, بچہ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور بچہ وہی سب کچھ امپلیمنٹ کرتا ہے. میں بہت سارے گھروں کو ایسے جانتا ہوں کہ جہاں پر جو کام والی ہیں وہاں پر وہ اگر ان کی عمر 50 سال ہے نا تو بچہ ان کو نام سے بلاتا ہے. صحیح بات ہے, اور وہ اسی طرح اسے پڑھتا ہے جیسے گھر والے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ذاتی طور پہ یہ سننے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے, دیکھنے والے لوگوں کو یہ کہ آپ اپنی ٹریننگ کریں. یہ پیرنٹس کی ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اگر خود اپنے گھر میں کولڈ ڈرنک پی رہے ہوں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ یہ کولڈ ڈرنک نہ پیے تو پھر وہ ہو نہیں سکتا. آپ کے درمیان ایک گیپ ہے اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر میں ڈپلومیسی ہو رہی ہے, کہ مجھے ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے, خود وہ کام ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. لہٰذا یہ چیزیں, اور صرف نام کے ماں باپ رہ گئے ہیں. بچے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے, اور اس سے میں نے کھانا لینا ہے اور اس سے میں نے جو ہے پیسے لینے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. یہی ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں, اگر ماں باپ ہی نہیں, آج کل کے بچے اپنے ٹیچرز کے ساتھ, وہ ٹیچرز, وہ استاد جنہیں مطلب ادب کا ایک مقام حاصل تھا, ہم اس سے بھی نکل چکے ہیں. آج کل کے بچوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, مس بہیو کر رہے ہیں. وہ ادب جو کہیں دکھتا تھا وہ نہیں دکھ رہا. اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مولا بخش والا زمانہ ٹھیک تھا جس میں کم سے کم بچے ادب تو کرتے تھے؟ یہ سارا کا سارا جو یہ جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ خرافات جو ہیں یہ کمرشلزم کی وجہ سے. آپ دیکھیے بات سمجھیں کہ اس دور میں استاد خائف ہے اپنے شاگرد سے کہ میں اگر اس کو ساتھ کچھ برا بھلا کروں گا یا میں اس کو کچھ ڈانٹوں گا, ڈپٹ کروں گا, مارنا تو بہت دور کی بات ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا, اس کے گھر والے مجھے نوکری سے نکلوا لیں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اچھا اب اصل میں مسئلہ نوکری ہے, وہ بھی ایک کمرشلزم کا شکار ہے. اچھا چلیں ہم اس سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں گے کہ استاد جو ہے وہ بچوں کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ آپ نے ٹیوشن مجھ سے پڑھنی ہے. اگین کمرشلزم. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اسے آپ نے بھی اور میں نے بھی ایسے اسکولس کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ جہاں پر اساتذہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر اپنے گھر بلا کے بچوں کو تیاری کروایا کرتے تھے سمر ویکیشنز کے بعد کے ٹیسٹ کی, اور وہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے. ایسے ہی ہے بالکل. اور آج کل تو وہ بس پروفیشن بنا لیا انہوں نے کہ پیسے کمانے ہیں, وہ کسی بھی ذریعے سے کمانے ہیں. تعلقات میں اس وقت شاید بری لگے بہت سارے لوگوں کو بات, اس وقت تعلقات میں جتنے بھی سینئرز ہیں نا ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم بچے کو غلط نہیں کہہ سکتے, ہمیں ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا, ماں باپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے.
ہمیں اسکولس کالجز یونیورسٹیز کے اندر اگین اسٹوڈنٹس کو نہیں دیکھنا پڑے گا, ٹین ایجرس کو نہیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں اس استاد کی ٹریننگ کی ضرورت ہے جو گھر سے یہ سوچ کے نکل رہا ہے کہ میں آج کتنے بچے اپنے اکیڈمیکلی کڈنیپ کروں گا. صحیح بات. تو یہ سوسائٹی کا المیہ ہے. میں ابھی ہم لوگ اس پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک ایسی اتھارٹی دے دی ہے جو اتھارٹی کا کوئی تک نہیں بنتا, کہ آج کے دور میں اسکولس کے اندر بچے سلیکٹ کر رہے ہیں اپنا اسکول کہ انہوں نے کس میں ایڈمیشن لینا ہے. ماں باپ, میں بہت سارے, کیونکہ میرا تعلق ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے, تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا ایک اسکول میں, تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ احسن صاحب صورتحال یہ ہے کہ بچہ آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور وہ آ کے کمروں کو دیکھتا ہے اور وہ ریجیکٹ کرتا ہے یا سلیکٹ کرتا ہے. صحیح بات. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ ریجیکٹ کیسے کرتا ہے وہ بچہ, اس کے پاس وہ پیرامیٹر کیا ہے ریجیکٹ کرنے کا؟ اس نے کہا جی وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر پینٹ کا کلر اچھا نہیں ہے, مجھے پسند نہیں آیا, مجھے انوائرمنٹ پسند نہیں آیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ ذرا اپنے دور میں واپس چلے جائیں اور آپ اس دور میں آ جائیں. ہم بہت برے طریقے سے اپنے بچوں کو میٹیریلسٹک بنا رہے ہیں, اور کل کو ہمیں اس بات پہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ کل کو وہ پھر ہمارا گریبان پکڑیں گے, اور وہ اپنی وہ تمام ریکوائرمنٹ جن کے ساتھ ہم ان کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹس بڑھیں گی اور ہم اس قابل نہیں ہوں گے اس کو پورا کرنے کے. بڑے خوبصورت پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے آپ نے اور بڑی خوبصورت باتیں کی, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں پہ بھی کوئی اثر ہو اور ان کا جو برتاؤ ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ تبدیل ہو اور وہ بھی سوچیں, کیونکہ ہم سوچتے سمجھ تو ہیں نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے خود کے لیے. بات تھی شروع میں جو آپ نے کہی کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہمارے تعلقات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ سوچنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں ابھی یہی ریئلائز نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے تعلقات سے کر کیا رہے ہیں اصل میں. بہرحال وقت کم ہے احسن, ہم اجازت لیں گے اپنے دیکھنے والوں سے. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا. اگر اچھا لگے تو آپ کی اسکرین پہ ہمارا جو ہے وہ نمبر آ رہا ہے, آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. بہت شکریہ.